السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ اٹھو تو اس یقین کے ساتھ کہ رحمان نے رحم کر دیا ہے، کریم نے کرم کر دیا ہے، رزاق نے رزق لکھ دیا ہے، سمیع نے دعا سن لی ہے، بصیر نے اشک ندامت دیکھ لیا ہے، غفار نے معاف کر دیا ہے۔ ایک خوبصورت صبح کا آغاز ایک اچھی دعا کے ساتھ کیا کریں۔ اے اللہ پاک، ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی ذلت، رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے پروردگار، اپنی رحمتوں کے خزانے ہم پر کھول دے، اپنے فضل سے حلال رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، جو سر تیرے آگے جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو تیرے ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی ناراضگی، زمین آسمانی عذاب اور وبائی مرض کورونا سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بچوں بچیوں پر رحم فرما، ان کو نیک صالح رکھ، جن کی عمریں بڑھ چکی ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا کر، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نیک صالح عطا کر دے، جو تنگ دست ہے ان کو خوشحالی فراہم دے، ہر ایک کی ہر مشکل آسان فرما۔ اچھا، میری بات سنیں، اس سے پہلے کہ ہم روزے کی طرف جائیں، دو چار باتیں میں قرآن کی روح سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اصل تو قرآن ہے نا جس کو ہم نے تھامنا ہے، پڑھنا تو اسی میں سے ہے نا۔ ایک تو بات یہ بتائیں، دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، جنت کی راحتیں بیچ کر جہنم کا عذاب خرید رہے ہیں؟ ہماری ڈگریاں کیا ہیں ہمیں منکر و نکیر سے یہ بچا لیں گی؟ ہمارا مال جو دنیا میں پیچھے رہ جائے گا، ہماری جوانی جو مٹی کی نظر ہو جائے گی، ہماری اولادیں اور ماں باپ جو روز محشر ہم سے دور دور بھاگ رہے ہوں گے، سوچئے آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی نافرمانی پر مجبور ہیں؟ دل کی خواہشات، نفس کی لذت، اس سے کیا جنت اتنی ارزاں ہے کہ چند منٹوں کی لذت کے عوض اسے بیچ دیا جائے؟ چند منٹ کی لذت مل جائے بے حیائی بغیرتی کی اور ہم اپنی جنت بیچ دیں، نعوذ باللہ۔ ہم کیوں غفلت میں پڑے ہیں جبکہ ہمارا رب پکار رہا ہے، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اب میری اس بات کا یہ میں آپ کے لیے، اپنے لیے، ساری نبی کی امت کے لیے کوسچن چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ یہ مجھے ذرا آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں جو میں نے پوچھی ہیں، کیا ان کا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ اگر ہے تو مجھے بھی پتا ہو کہ کون سا ہے، کس وجہ سے ہم بہکے پھر رہے ہیں، کس وجہ سے ہم اپنے اصل سے دور پھر رہے ہیں۔ یہ بات ہے جو کہ ہمیں ضروری پتہ ہونی چاہیے۔ چلیں جی، اب میں قرآن کی جو ایک دو باتیں ہیں اس کی طرف آنا چاہ رہی ہوں، اس پہ آ جاؤں تو بہتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج میں پڑھ رہی تھی سورہ انبیاء اور اس سے آگے کا، تو مجھے کچھ چیزیں میں نے دیکھی کہ دیکھیں، اللہ نے کہا ہے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ آگ کو حضرت ابراہیم کو کیسے آگ میں ڈالا جائے، ایسے ذکر اور جگہوں پر موجود ہے، یہاں تفصیل نہیں۔ بہرحال رب کی ذات کہہ رہی ہے کہ آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، سلامتی سلامتی بن جا میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جب بتوں کی پوجنے والے جو کہتے تھے ہم نے بتوں کو پوجنا ہے، تو انہوں نے ان کے بت توڑ دیے، ایک بڑا بت چھوڑ دیا، تو انہوں نے کہا اس کو آگ میں ڈالیں، تو اللہ نے کیا کیا؟ آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ اسی طرح جب ہمارے پر کوئی مشکل مصیبت آئے تو وہ بھی تو ایک مشکل ہوگی نا، تو اللہ اس کو بھی ہمارے لیے ٹھنڈی کر سکتا ہے، یا بخار تیز ہو یا بیماری زیادہ ہو۔ پڑھے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ پھر دیکھیں حضرت نوح کے لیے کہ حضرت نوح نے کیا کہا، فاستجبنا
لہو و نجینہ و اہلہ من الکرب العظیم، نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کو اور اس کے اہل خانہ کو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کے سمیت ان کے اہل کو ایک کرب عظیم سے نجات دی۔ کرب، انہوں نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، کسی بھی مصیبت میں یہ دعا پڑھے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئی ہے تو پڑھی ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ کوئی بیماری آ گئی، تکلیف ہو گئی، نقصان پڑ گیا، گھاٹا ہو گیا، کوئی کام رک گیا جس کی آپ کو تکلیف ہے، آپ نے انویسٹمنٹیں کی ہوئی ہیں، آپ یہ پڑھیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اے اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس پریشانی سے نجات دے، اللہ نجات دے دے۔ یہ سورہ الانبیاء میں ہے، آیت نمبر 76۔ اور جو ہے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یہ ہے آیت نمبر 69 سورہ الانبیاء کی، آپ لکھتے جائیں پلیز۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ایوب کو جب بیماری لگ گئی، کتنی شیطان نے کہا، اللہ نے کہا دیکھو میرا بندہ ایوب کتنا شکر گزار ہے، تو اس نے کہا شکر گزار تو ہونا ہی ہے نا اللہ میاں، آپ نے سارے جہانوں کی سب سے زیادہ دولت تو اس کو دے رکھی ہے، اولاد کیا، گھر بار کیا، محلات کیا، باغات کیا، پیسہ کیا، اور اپنی نبوت کیا، دنیا کی ہر چیز، تو پھر اس نے شکر ہی کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس سے ہر چیز لے لی، تو پھر بھی وہ بندہ شکر گزار رہا، تو اللہ نے فخر کیا دیکھو میرے بندے۔ جب حضرت ایوب نے کہا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، اے میرے رب آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آپ آ جائیں مچھلی والے کی طرف، اللہ نے جگہ جگہ اس کو مچھلی والا کہا ہے، یہ بھی اللہ کا لاڈ ہے ان کے ساتھ۔ یار کیا، جب میں ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے لگتی ہوں جب ہی آتی ہے، آگے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جب اللہ نے خود ہی انہوں نے ریکویسٹ کی مچھلی کے پیٹ سے، اللہ مجھے نجات دے، میں ہی میں نے ہی غلطی کی ہے، تو بہت بڑا ہے۔ تو اللہ نے خود ہی دعا سکھا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو تاریکیوں میں سے جب یونس نے پکارا کہ تیری پاک ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں قصوروار ہوں یا زیاکاروں میں سے ہوں، آیت 87۔ اس میں اعظم ہے، کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے اس کو پڑھیں پلیز۔ اور پھر اللہ نے دیکھو کیسے فخر سے کہا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تب ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی تو ان کو غم سے نجات بخشی، اور اس طرح ہی ہم مومنین کو نجات بخشتے ہیں۔ 88 نمبر آیت سورہ الانبیاء کی۔ پھر آ جائیے حضرت زکریا کی، اللہ نے کیا، اس نے کیا کیا، وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ کہ آپ سب وارثوں سے بہتر وارث ہے، جس کے اولاد نہیں ہے پڑھے۔ اگر حضرت زکریا کو بڑھاپے میں جب اس کی بیوی ہے بانجھ ہے اس کو دے سکتا ہے اللہ، تو تندرستوں کو، جوانوں کو کیوں نہیں دے گا، ڈھیر لگا دے گا بچوں کے، صحت تندرستی والوں کے انشاءاللہ۔ آپ مانگ کے تو دیکھیں۔ اللہ نے پھر کہا، کیا کہا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَهَا خَاشِعِينَ، تو ہم نے زکریا کی دعا قبول فرمائی، ان کو حضرت یحییٰ عطا فرمایا، اور سلسلے میں ان یعنی حضرت زکریا کی بیوی پہ خاص صلاحیت رکھی، وہ نہیں بچے پیدا کرتی، اس میں پیدا کر دی اللہ نے، یا ان کو درست فرمایا، کیونکہ یہ پکارنے والے نیک کام میں تیزی اختیار فرماتے تھے، اور ہمیں خوف اور رجا یعنی امید سے پکارنے والے تھے، اور ہمارے دربار میں خاشعین یعنی گڑگڑانے والے کے طور پر حاضر ہوتے تھے حضرت زکریا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، غور کیا آپ نے، گڑ گڑانا ہے۔ دوسری بات غور کی ہے، امید پیدا کرنی ہے پکی، یعنی وہ کیا ہماری دادیاں نانیاں کہتی پکے پیر سے مانگے، کبھی آئے کبھی چلے گا، ایسے نہیں،
مستقل رسی سے لٹک جائیں، لٹک جانے والے کو اللہ نہیں چھوڑتا، یاد رکھے میری بات کو۔ تو ہم بھی اسی طرح کریں نا، اسی طرح اس کے ساتھ آئیں، ہم اتنا ہی یقین کے ساتھ آئیں اور اللہ سے مانگیں، تو اللہ جو وہ دے گا جو آپ نے مانگا، وہ بھی دے گا جو آپ نے نہیں مانگا۔ آپ نے اللہ کی رحمت کو، میں نے اللہ کی رحمت کو کیا پہچانا ہے؟ ہم پہچان ہی نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک، ہمارا شعور وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور اے لوگو تم جو فضول باتیں بناتے رہتے ہو، ان کو رد کرنے کے لیے ہمارا رب رحمان ہی کی مدد ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں درکار ہے۔ جب لوگ خام خواہ کسی بات میں آپ کو، کسی کو تنگ کر رہے ہو نا، ان کے لیے میں بتا رہی ہوں، وہ پڑھا کرے ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ یہ سورہ یوسف میں بھی ہے اور یہ سورہ الانبیاء کی بھی آخری آیت ہے۔ آپ پڑھنے والے بنے، چیزیں میں بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حاضر جناب۔ آپ نے پکارا تو میں نے کہا حاضر جناب۔ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ ٹائم نہیں ہے، بیزی ہوں، نو۔ سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے اللہ کی مخلوق کو سیٹسفائی کرنا۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ لوگوں کو خوش کر سکوں تو میرا اللہ راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، اسے غور سے اور کان کھول کر سنیں۔ وہ تمام بناوٹی خدا جنہیں تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی کی تخلیق کرنا چاہیں تو ایسا نہ کر سکیں گے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے وہ کچھ بھی نہ چھڑا پائیں گے۔ مدد چاہنے والا بھی کمزور اور جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ یہ سورہ الحج کا پارہ نمبر 17 ہے، اس کا 73 نمبر آیت ہے۔ یعنی کہ آپ نے مدد جب بھی مانگنی ہے اللہ سے مانگی، مدد جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی یا خیر کے کام کرو کہ آپ کو فلاح نصیب ہو جائے۔ 77 نمبر آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ادھر آپ سجدہ بھی کریں اور اس کو سجدے میں دعائیں بھی کریں اور سجدہ بھی کریں، کیونکہ اس آیت پہ سجدہ ہے۔ سبحان ربی یا اللہ، بس سجدے میں جا کے 3 دفعہ پڑھنا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، وہ نہیں کہنا، بس اتنا ہی کافی، انف ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اللہ نے کہا ہے یعنی اس ذات پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی یعنی رب سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ پھر اور کس کی مدد چاہیے؟ کس کو ہمیں کسی کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نہ کرے ہمیں کسی کی ضرورت پڑے۔ ہم سب کے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے، ہم پہ رحم کرنے کے لیے، ہمارے اوپر عطائیں کرنے کے لیے، ہمارے اوپر مہربانیاں کرنے کے لیے۔ تو بس جب مانگیں اپنے رب سے مانگیں، جب دے گا وہ اللہ ہی دے گا۔ ادھر میں نے ایک اور بھی کوئی چیز آپ لوگوں کے لیے نشان لگا کے بہت اچھی اپنی ڈائری میں رکھی تھی، وہ مجھے اب نظر نہیں آ رہی کہ وہ میں نے کس صفحے پہ ڈائری کے نشان لگا کے رکھی۔ ہاں، اللہ نے کیا کیا ہے؟ انسان کے پیدا کرنے کا تھوڑا سا بتایا ہے۔ اے لوگو اگر تمہیں باسط یعنی جی اٹھنے یا موت کے بعد، زندہ ہونے کے بعد موت یعنی قیامت کے بارے میں کچھ شکوک ہوں تو ذرا غور کرے کہ ہم نے تمہیں یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کی پھٹکی سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور غیر مخلق یعنی ادھوری بھی۔ کئیوں کے بچے ایسے ہوتے ہیں نا، وہ پھر مکمل نہیں ہوتے، صحیح نہیں ہوتے، کئی فرسٹ کلاس پیدا ہوتے ہیں، کئی بیچارے ایسے ہی پھر ابورٹ کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم یعنی رب سبحانہ تعالیٰ یہ کچھ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر حقیقت واضح ہو یا ہماری نشانیاں ظاہر ہو کہ ہم تمہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں ماں کے رحم میں جس طرح چاہیں ایک مقررہ وقت تک، پھر تمہیں بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں کہ تم جوانی کو پہنچو
اور تم میں سے کوئی پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، کوئی ناقص یا ناکارہ عمر کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانو۔ اور تم لوگ دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی یا سوکھی پڑی ہے، پھر جب ہم یعنی رب سبحانہ تعالیٰ اس پر بارش نازل فرماتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر اٹھتی ہے، یعنی پھول جاتی ہے اور ہر قسم کی خوشی منظر جوڑا اگاتی ہے۔ آپ غور کریں اللہ کی باتوں کو، وہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، نا امیدی نہ کرو، جب مانگنا ہے اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، وہ آپ کو دے گا۔ جب آپ کا کوئی کام بالکل ہو نہ رہا ہو نا، تو کچھ دن میرا مشورہ ہے، کچھ دن ایسے کرنا، اب رمضان گزر جائے گا تو سارے وظائف چھوڑ کے نا یا قادر یا نافع پڑھنا، ہر گھڑی صلاۃ التسبیح پڑھنا صبح شام، کوئی ٹائم مقرر کر کے نماز اور تلاوت کلام کے بعد سارا دن یہ دو کام کریں، کروڑوں بار یا قادر یا نافع پڑھیں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اپنی نمازیں تو پڑھنی ہے، قرآن پاک تو پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ دو کام کریں، اور اس کی تاثیر اور خیر و برکت آپ کو بے حساب ملے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا میں نے آپ کو بات کیا بتائی، یا قادر یا نافع، یعنی ہمیں نفع اور فائدہ دینے پہ، ہمارے کام بنانے پہ تو ہی قادر۔ اب مجھے یاد ہے کل مجھے میرے بیٹے کے دوست کیا ہے، بھائیوں کی طرح ہے، مجھے بھی میرے بچوں کی، اس نے کہا تھا آنٹی کوئی میری پریشانی ہے، مجھے کوئی 2-3 لفظ بتا دے جو میں پڑھ سکوں، تو کل میرے یہ دماغ میں نہیں آیا، اب میں آج بلکہ اس کو بھی بتاؤں گی، یہ قادر یا نافع بہت پڑھے، اور ایک یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو یا ہادی ہو، بس بیڑے پار ہے، پھر پریشانی نہ کرے، میری باتوں پہ یقین، اچھا گمان کر کے، اچھا گمان، اچھا یقین کر کے سنا کریں اور پڑھا کریں، اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے۔ اب میں آپ کو بتاؤں رمضان کے روزے کا کیا کرنا ہے۔ سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں فجر کے وقت، اور سورہ العصر 11 بار پڑھیں، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کو 40 بار۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اللہ بڑے فضل اور عظمت والے ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے والا اللہ کے فضل سے زندگی بھر مالا مال رہے گا۔ بعد نماز ظہر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26-27 کو پڑھیں، اس دعا کو پڑھنے والا ہمیشہ مالدار رہتا ہے، زمانے میں بھی بڑی عزت پاتا ہے، کبھی رسوا نہیں ہوتا، بہت مجرب قرآن دعا ہے۔ سمجھ تو آ گئی نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور یہ دو آیتیں 26 اور 27، یرزق من یشاء بغیر حساب تک۔ اس کے بعد آپ آ جائیں نماز عصر، یہ درود شریف 55 دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، اس کو 55 دفعہ پڑھیں۔ اے اللہ پاک ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں، آپ کی آل اور صحاب پر درود بھیج اور سلامتی اور برکت نازل فرما، اس سے قرض بھی اترتے ہیں، تنگی بھی دور ہوتی ہے، اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 80,000 نیکیاں آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دعا 50 دفعہ پڑھ لیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، لیکن جب آپ نے 50 دفعہ پڑھنا ہے تو طاعتک ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے پھر جوڑنا ہے، آگے پھر جوڑنا ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اچھا، بعد نماز مغرب تیسرا کلمہ 11 بار، اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع جو ہے نا 2، اس کو آپ پڑھ لیں 11 بار۔ آپ کو پتہ ہے لقد جاءکم سے آخر تک سورہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کے بڑے ہی فائدے ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو پتہ چلے تو شاید پھر آپ سونا بھی بند کر دیں، حضرت پڑھیں۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیت، وہ سورہ آل عمران کی وہ 2 آیتیں، اور سورہ جمعہ کی وہ 4 نمبر آیت۔ اس کے بعد آپ 45 دفعہ پڑھیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 25 بار۔ اے اللہ پاک کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 25 بار، اس سے کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکے۔
نہ کوئی بیماری، نہ کوئی جن، نہ کوئی جادو، نہ کوئی بد دعا، نہ کوئی نظر بد، نہ کوئی اور الٹ پلٹ۔ اللہ ان کو دور رکھے ہم سے۔ ہمیشہ اچھا سوچیں، ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا کریں۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے، اللہ کی مخلوق کے دل جیت لیں، پھر آپ جیت گئے۔ پھر عشاء کے وقت آپ نے سورہ واقعہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، سورہ واقعہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، صلاۃ التسبیح 4 رکعت ایک بار پڑھنی ہے، استغفار کی 3 تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ حضور پاک اس کی 2 پڑھتے تھے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کو 50 بار پڑھنا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ میرے خیال میں میری جان آپ سب کو یہ باتیں بالکل یاد رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے۔ آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ آج میرے ابو کی، میرے والد صاحب کی برسی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں اور کچھ نہیں کہتی، لائک کریں نہ کریں یا شیئر کریں یا سبسکرائب کریں، بس میری یہی سبسکرائب ہے کہ میرے والد کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور اللہ اس کی اچھی مہمانی کرے اور اللہ اس کی قبر میں جنت الفردوس کی کوئی کھڑکی کھول دے۔ اللہ میرے والد کو اجر عظیم، اجر عظیم، اجر عظیم دے۔ میرے باپ نے پورے خاندان کی پرورش کی ہے، اپنے سگے ستیلے ہر رشتہ دار کی، سب کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا باپ کتنا عظیم شخص تھا اور میں گناہ گار تھی، میں خطا کار اس کی بیٹی ہوں۔ اللہ نے میرے باپ کو بہت عزت دی تھی، بہت کچھ دیا تھا، بہت کچھ۔ ہم نے اس باپ کی محنت سے، اللہ کے فضل سے، اپنی دادی کے دعاؤں سے، نانی تو دیکھی نہیں، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی، ان سب چیزوں سے اللہ نے ہمیں محلوں میں پیدا کیا اور سونے کے چمچے کے ساتھ ہمیں کھلایا اور ہمیں ایسے جنتوں میں رکھا۔ اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو بس جنت بنا دے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بہت دعا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔